اندلس کی سنہری سرزمین اور گمنام سپاہی کی قربانی تاریخ کے صفحات پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو اندلس کا نام ایک ایسی روشنی کی مانند نظر آتا ہے جو صدیوں تک یورپ کے اندھیروں کو منور کرتی رہی۔ یہ وہی اندلس تھا جہاں قرطبہ اور غرناطہ جیسے شہر علم و دانش کے گہوارے تھے، جہاں کی لائبریریوں میں لاکھوں نایاب کتابیں موجود تھیں، جہاں کے مدارس میں فلسفہ، سائنس، طب اور ریاضی کے چرچے تھے، اور جہاں کے چراغ نے پورے یورپ کو جگمگا دیا تھا۔ لیکن وقت کے نشیب و فراز ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ اندلس کے باسی جو کبھی ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر دشمن کا مقابلہ کرتے تھے، رفتہ رفتہ باہمی اختلافات کا شکار ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آئیں اور ان میں آپس کی رقابت نے دشمن کو طاقتور بنا دیا۔ عیسائی افواج جو شمال میں برسوں سے دبکی بیٹھی تھیں، اب قدم بڑھانے لگے۔ ایسے ہی دور میں ایک شہر پر گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ شہر کی فصیل پر مسلمان سپاہی ڈٹے ہوئے تھے۔ ان میں ایک نوجوان بھی شامل تھا جس کا نام تاریخ کے صفحات میں محفوظ نہیں، لیکن اس کی قربانی نے اندلس کی داستان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ نوجوان بچپن ہی سے علم اور فنون کا شوقین تھا، مگر حالات نے اسے تلوار تھامنے پر مجبور کر دیا۔ جب دشمن نے قلعے پر پہلا حملہ کیا تو سپاہی سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں کونتی تھیں اور تلوار سے شعلے لپکتے محسوس ہوتے تھے۔ ایک کے بعد ایک حملہ پسپا کر دیا گیا، لیکن دشمن کی فوج زیادہ اور مسلمانوں کے سپاہی کم تھے۔ کئی دنوں تک مسلسل لڑائی جاری رہی۔ شہر کے مکین پانی اور خوراک کی قلت کا شکار ہو گئے، مگر یہ نوجوان ہر دن اپنی ہمت سے دوسروں کو حوصلہ دیتا۔ ایک دن دشمن نے بڑی فوجی چال چلی۔ فصیل کے نیچے بارود نصب کیا گیا اور ایک زور دار دھماکے نے قلعے کی ایک دیوار کو زمین بوس کر دیا۔ دشمن شہر میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف خون اور آگ کا طوفان تھا، لیکن وہ نوجوان سپاہی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس ٹوٹی ہوئی دیوار پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن کے آگے بند باندھ دیا۔ وہ لڑتا رہا، گرتا رہا اور ہر وار کے ساتھ اللہ کا نام لیتا رہا۔ زخموں سے لہولہان ہو جانے کے باوجود اس کے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ آخر کار جب وہ زمین پر گرا تو اس کے ہونٹوں پر آخری الفاظ یہ تھے: ہم شاید قلعہ ہار گئے ہیں، مگر ایمان اور غیرت کبھی ہار نہیں سکتی۔ میری داستان آنے والی نسلوں کو یاد دلاتی رہے گی کہ اندلس کی زمین کبھی علم اور روشنی کا مرکز تھی۔ شہر دشمن کے قبضے میں آ گیا، لائبریریوں کو جلایا گیا، کتب خانوں کو خاکستر کر دیا گیا، اور وہ علم جو صدیوں کی محنت سے جمع ہوا تھا دریاؤں میں بہا دیا گیا۔ لیکن اس گمنام سپاہی اور اس جیسے ہزاروں جوانوں کی قربانی نے تاریخ کے سینے میں یہ نقش جما دیا کہ اندلس صرف ایک سلطنت کا نام نہیں بلکہ ایک تہذیب تھی جو اپنے ایمان اور حوصلے سے دنیا پر اثر ڈال گئی۔ اندلس کی یہ داستان ہمیں آج بھی یہ سبق دیتی ہے کہ اختلاف اور کمزوری قوموں کو مٹا دیتی ہے، لیکن اتحاد اور ایمان ان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے۔